अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस और मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब के हवाले से। आज आपको मालूम है कि कल भी हमने लाहौर से प्रोग्राम किया था, आज भी हम लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर की हॉस्पिटैलिटी से महसूस हो रहे हैं। नाज़रीन, लाहौर के हवाले से और फिर पंजाब के हवाले से आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि पंजाब में जो तरक्याती काम है वो किस तरह चल रहे हैं, फिर आजकल की जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है, इसका भी आज हम अहाता करेंगे। और इन तमाम उमूर के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मोस्ट पर्टिनेंट पर्सनैलिटी आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम पूछेंगे कि वो इस तमाम सूरत हाल का अहाता किस तरह करते हैं। आपकी कॉल्स भी लेंगे और आप हमें कॉल्स कीजिएगा 92000647 और इसमें कंट्री कोड होगा हमारा 92 और सिटी कोड है 42 और साथ ये नंबर आप लाएंगे 92000647। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा, लेकिन आप कॉल्स कीजिएगा तकरीबन 9:25 के बाद, ताकि हम थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद फिर आपकी कॉल्स एंटरटेन कर सकें। लेकिन आपको मालूम है कि आज हमारा जुमातुल मुबारक सैयदुल अय्याम और जुमातुल मुबारक के हवाले से हमारी जो एक रिवायत है हम लाहौर से भी उसको कंटिन्यू करेंगे और वो है अहादीस की। अहादीस में आज चांद एक आपके सामने पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि इल्म दो तरह का होता है, एक वो इल्म के जो दिल में उतर जाए, वही इल्म नाफे है, और दूसरा वो इल्म जो सिर्फ जुबान पर हो, यानी अमल और अखलाक से खाली हो, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के खिलाफ एक दलील बन जाता है, यानी ये इल्ज़ाम लगाता है कि जानने के बावजूद अमल क्यों नहीं किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक नकल करते हैं कि जब आदमी किसी ऐसे शख्स की तरफ देखे जो माल में या सूरत में अपने से आला हो, तो ऐसे शख्स की तरफ भी गौर करे जो उन चीज़ों में अपने से कम तर हो। एक और हदीस आपके सामने पेश करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी में अपने रब का ये इरशाद नकल फरमाते हैं, मैं अपने बंदा के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा कि वो मेरे साथ गुमान रखता है, और जिस वक्त वो मुझसे दुआ करता है तो मैं उस वक्त उसके साथ होता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदा को जिस्मानी बीमारी में मुब्तला करते हैं तो फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि इस बंदे से वही उसके जो सब नेकी के जो अमाल हैं वो लिखे जो वो तंदुरुस्ती के ज़माने में करता रहा है। फिर अगर इसको शिफा देते हैं तो उसे गुनाहों से पाक साफ फरमा देते हैं, और अगर उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं तो उसकी मगफरत फरमाते हैं और उस पर रहम फरमाते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल अमल अल्लाह ताला के लिए किसी से मोहब्बत करना और अल्लाह ताला ही के लिए किसी से दुश्मनी करना है। ये चंद हदीस है नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अपनी ज़िंदगियों को इन हदीस की रोशनी में तरतीब दे सकें। जिन जिन लोगों ने ये हदीस सुनी है हस्ब मामूल उनसे यही गुजारिश है कि कम से कम एक दफ़ा ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ लें, हमारे लिए यकीन है कि वो तोशा आखिरत बन जाएगा। ये हदीस और हदीस के साथ साथ अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम का, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पंजाब के हवाले से आज हम बात करेंगे और पंजाब के जो तरक्याती मंसूबे हैं उनका हम जिक्र करेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। और इन तमाम उम्र के बारे में मैंने आपको कहा कि मोस्ट पर्टिनेंट पर्सनैलिटी आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जनाब गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर खालिद मकबूल साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। खालिद साहब, एक चीज़ जो आपके जो तरक्याती मंसूबे हैं इनका तो हम अहाता करेंगे, लेकिन एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन जो है आजकल पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, और वो हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब का जो इशू है उसने पूरे मुल्क को ग्रिप में लिया हुआ है। हुकूमत लगता है कि बड़े आराम से ले बैक स्टाइल है, बैठे हुए हैं और ऐसे लगता है कि जैसे कोई फिक्र नहीं है, जबकि दुनिया जो है वो परेशान है, कुछ हो नहीं रहा, और जो खास तौर पर वकला बरादरी है उनके जो इश्यूज हैं वो एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। आपका क्या व्यू है इस हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट में आपका एक बड़ा मकाम है और माशाल्लाह बड़ा एक आपका रोल है, आप क्या इसको कैसे अहाता इसका करेंगे सिचुएशन का? इसरार साहब, सबसे पहले तो मुझे इजाज़त दीजिएगा कि मैं भी आपकी तरह इस नेकी में शामिल हो जाऊं। तो एक साहबी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे जंगल में एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ पानी भी है, दरख्त भी हैं, तो मैं ज़िंदगी यहीं गुजार लूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे लिए एक आसान, सहल और रोशन दीन लेके आया हूँ। उस दीन को गुजारने का तरीका यही है कि ज़िंदगी में शामिल हो। तो अर्ज़ ये है कि जी किसी भी मुतहर्रिक जमहूरी निज़ाम में कहीं ना कहीं कोई मसला पैदा होता है। आप हिंदुस्तान को देख लें, अमेरिका की मिसाल ले लें, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, वहाँ अटॉर्नी जनरल ने चंद वकला को फारिग किया सियासी बुनियाद पर। वो गुंजेलिस जो उनके अटॉर्नी जनरल हैं उनको और सदर बुश को इम्पीच करना चाहते हैं। पिछले दिनों वाइस प्रेसिडेंट के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे
लिबी स्कूटर, उन्होंने कहीं गलत बयानी की, उनको अदालत ने सज़ा दी और अभी तक ये बातचीत चल रही है कि क्या उसके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट पर भी बात आ सकती है। तो जी जमहूरियत में मसले होते हैं। ये कहना कि जो ये आइनी या अदालती मसला है इसकी कोई वक़्त नहीं, ये हकीकत पसंदी नहीं होगी। यकीनन एक ये अहम मसला है, इस मसले में यकीनन बहुत लोग दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम 14 करोड़ अवाम का मुल्क है। जिस वक्त ये मसला हो रहा है उसी वक्त सियालकोट लाहौर मोटरवे का इफ्तिताह हो रहा है, उसी वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म रशियन प्राइम मिनिस्टर के साथ बेशुमार मंसूबों पे बात कर रहे हैं, उसी वक्त प्रेसिडेंट सारी जो एलाइड फोर्सेस हैं उनको पैगाम दे रहे हैं कि जनाब अफगानिस्तान में अगर इल्ज़ाम तराशी करनी है तो तावन ख़त्म हो सकता है। क्या हम इतनी मुनहनी और इतनी कमज़ोर कौम है कि एक बारिश, एक हल्का सा तूफ़ान, एक अदालती मसला हो, हम बैन डालकर सारा मुल्क अपने काम छोड़कर लग तो यही रहा है। देखिए ना, आप जिस तरह पूरा जो एक हुकूमती स्ट्रक्चर है वो जैम हो गया। इस्लामाबाद में अगर आप जाएं तो इस्लामाबाद में आज के दिन, आज एज वी स्पीक, वहाँ पे एक सिलसिला शुरू हो चुका हुआ होगा। तो इस तरह की सूरत हाल में पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो जैम हो जाता है दुआन साहब। इसमें आप कहते हैं कि साथ साथ ये चलता रहता है, लेकिन यह है कि लोगों की लाइफ जो है वो उससे सफ़र होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लाहौर में आज ले जाएं, तशरीफ़ ले जाएं, आप यूँ कर लें, बिजनेस प्लस पे जाकर पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट को आज देख लें, वो कल मुसलसल आगे बढ़ रही है। सारी दुनिया के लोग पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई स्कूल बंद नहीं हुआ, कोई अस्पताल बंद नहीं हुआ, कोई यूनिवर्सिटी बंद नहीं हुई, कोई कारखाना बंद नहीं हुआ, कोई ट्रैफिक बंद नहीं हुई। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम एक इतना बड़ा मुल्क है, ये बुनियादी तौर पर आइनी मसला है। वकला चूँकि आइन कानून के साथ मुंसलिक है, मैं समझता हूँ उनका हक बनता है इस मुल्क में। मुझे नहीं मालूम था कि पंजाब में तकरीबन 50,000 वकला हैं, उनमें से 10,000 शायद एक्टिव नहीं है, 40,000 होंगे। उसमें से आप देख लें, मैं नहीं कहता कि वकील सड़कों पर नहीं आए। आज अभी खबरें चलेंगी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कितने वकील आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट अपनी अदालती कार्रवाई मुकम्मल करेगा, खैरियत से लोग आएंगे, खैरियत से जाएंगे। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कहता ये मसला नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता। वैसे एक चीज मुझे क्या जरूरत थी इसको छेड़ने की? इट वाज इल एडवाइस या क्या था? फिर बाद में उसको मिसमैनेज किया गया, ये भी आप शायद इससे एग्री करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सीजे साहब के साथ ट्रीटमेंट हुआ वो भी हमने देखा। तो ये वाज इट मिसमैनेज्ड अफेयर? देखिए जी, एक तो इस मसले की आईनी और कानूनी हैसियत है, जो इस वक्त बिल्कुल ये बात हकीकत है कि हर आईनी तकाजे को और कानून के हर तकाजे को पूरा किया गया। आज मेरे ख्याल, मुझे याद नहीं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मसले पर चौथी या पांचवी सेशन या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और उनके सामने आज बड़े अहम मसाइल उनके सामने हैं जिस पे उन्होंने गौर व फिक्र करके एक फैसला देना है। तो आईनी और कानूनी तरीका तो अब जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस मसले को तस्लीम करते हुए इस पे अपनी बहस व मुबाहिस और गौर व फिक्र शुरू कर दिया है, उसकी आईनी और कानूनी हैसियत तो तस्लीम हो चुकी है। अब बात आ गई कि इसकी हैंडलिंग, वो सदर साहब ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए खुद कौम के सामने एक इंटरव्यू में कहा कि शायद शुरू में इसकी हैंडलिंग में कहीं कोताहियाँ हुई हैं, हमें उससे सबक सीखना चाहिए। तो देखिए, कोई भी हुकूमत जो होती है वो सिर्फ इस काम पर नहीं चलती कि ठंडे ठंडे और नरम काम किए जाएं, सख्त काम आगे वाले आनों के लिए छोड़ दिया जाए। हुकूमत के सामने एक कानूनी और आईनी मसला पेश आया और सदर साहब ने कानून के मुताबिक उस पर एक्शन लिया है। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, आखिरी दफा नहीं हुआ। पहली दफा भी नहीं हुआ, इससे पहले 70s में भी हो चुका हुआ है। मुझे सिर्फ एक चीज का कंसर्न है, जो कि वकला की मेजर जो उनका चंक है वो कहता है, और उनके बकौल तो ये कि यूनानिमस सपोर्ट है जो इस इशू के ऊपर उन्हें हासिल है। लेकिन क्या करप्शन जो है वो सिर्फ एक ही लेवल पे है? करप्शन की जो अगर बात करते हैं गवर्नर साहब, आप यहाँ पे सूबे के करता धरता है सबसे बड़े, मुझे एक चीज बताएं कि करप्शन जो है वो हमारे घुट्टी में पड़ चुकी हुई है।
کرپشن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اوپر سے ختم نہیں کریں گے نیچے تک آپ وہ نہیں لے کے آ سکیں گے. تو یہ جو ہے اکراس دا بورڈ جو ایک پروسیس کہا جاتا ہے کہ ہونا چاہیے تھا وہ تو ہوا نہیں. ایک کسی کو اگر ہم سنگل آؤٹ کر لیں تو وہ اس طرح تو کام نہیں ہوگا. کسان صاحب میں کرپشن اور ان الفاظ کو استعمال نہیں کروں گا, لیکن یہ تو اسی طرح ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کو کہیں کہ اس بوڑھی عورت کا آپ کارنیا کا آپریشن کیوں کر رہے ہو, اور دیکھو دیہاتوں میں تو جا کے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, پہلے ان کو ٹھیک کر لیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا بنیادی طور پر اس چیز کے کرنے میں قانون کے تمام تقاضے پورے کیے گئے ہیں کہ نہیں. وہ جب سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ دے دے گی وہ بات اس کے اوپر ظاہر ہو جائے گی. تو اگر صرف ہم یہ بات کہتے رہیں کہ پہلے سب کام نبیٹ لیا جائے پھر یہ کام کیا جائے, تو پہلی دفعہ تو کوئی کام نہ ہو. میں اسکول میں جاتا ہوں, کئی جگہ لوگ کہتے ہیں گورنر صاحب پہلے پرائمری اسکولوں کو ٹھیک کر لیں پھر یونیورسٹیاں کھولیں. ایک آدمی کہتا ہے جی گورنر صاحب پہلے مجھے نوکری دے لیں پھر ایکسپورٹ بعد میں کریں. دیکھیں کہیں نہ کہیں تو کام شروع ہو. اور پھر دیکھیے اس میں بار بار جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح سپریم جوڈیشل کونسل اپنے تئیں کئی کام کرتی ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے کئی فیصلے کیے ہیں. آپ دیکھ لیں, آپ ہمارے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی جو اپنے انتظامی احکامات ہیں ان کو دیکھیں. کئی دفعہ ہمارے سپریم کورٹس نے ہائی کورٹس نے فیصلے کیے ہیں بعض اپنے لوور جوڈیشل کے خلاف. تو ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ نے فلاں کام کیوں کیا, پہلے پٹواریوں کو ٹھیک کر لیں. تو یہ میرے خیال میں اب جب کہ ہر چیز عدالت کے سامنے ٹھیک بیٹھ گئی ہے, دلائل شروع ہو گئے ہیں, انہوں نے تمام چیزوں کو نوٹس لے لیا ہے, وکلاء کے ہاتھ میں یہ اب بات آ گئی ہے, ججز کو دیکھ رہے ہیں, تو اب میرے خیال میں تھوڑا سا سب لوگوں کو صبر کر کے اس پروسیس کو مکمل ہونا دینے چاہیے. اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہ حکومت نے بڑے وثوق سے کہا ہے, ہم اس کو بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کو منظور کریں. اچھا ایک اور چیز گورنر صاحب جو کہ بڑی آج کل سنی اور کہی جا رہی ہے وہ ہے آپ لوگ کوئی ڈیل کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اور محترمہ کے ساتھ, اور ان کا بھی ایٹیچیوڈ یہی لگ رہا ہے کہ بہت نرم اور بہت ہی گداز قسم کا ایک ان کا سلسلہ چل رہا ہے. اس میں کیا صورتحال ہے, کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا, اور یہ جو سچویشن ہے اس میں آپ کس طرح اس کو ڈیل کر رہے ہیں؟ اطراف صاحب یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی جماعتوں نے اپنے مینیفیسٹو اپنے پروگرام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کیا ہوا. کوئی جماعت آپ مجھے بتا دیں جو یہ کہہ دے ہمارے پاس غربت دور کرنے کا, صحت ٹھیک کرنے کا, بچیوں کو تعلیم دلوانے کا, بھینسوں کی صحت کا, سڑکوں کو ٹھیک کرنے کا, نہروں کے نظام کو ٹھیک کرنے کا منصوبہ ہے, ہم آ کے یہ کریں گے. ہماری ساری سیاست بنیادی طور پر ایک احتجاجی سیاست ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہم انگریز کی حکومت کو ملک سے نکال رہے ہیں اور ہر آدمی موقع ڈھونڈتا ہے. ہوا یہ کہ جب یہ واقعہ ہوا شروع میں لائم لائٹ میں آیا, اور میرے خیال ہمارے میڈیا نے بھی اس کو خوب اچھالا. جی ٹی وی کے اوپر ایسی دعائیں تھیں کہ قیامت آنے والی ہے, دعائیں شروع ہو گئیں, ملک ٹوٹنے کی بات شروع ہو گئی, عجیب عجیب تصورات سامنے نظر آئے. سیاسی جماعتوں نے کہا کہ شاید اسی چکر میں ہمارا کام بھی بن جائے گا. تو اصل وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے لوگوں میں کام نہیں کیا ہوا, گراؤنڈ لیول کی آرگنائزیشن نہیں ہے, حکمت عملی نہیں ہے. مجھے یقین ہے آپ کے کالرز کال کریں گے, بلکہ اگر آپ مذہبی جماعتوں کو بھی لے لیں صرف وہی بتا دیں کہ دین کو پھیلانے کے لیے سوائے اس کے کہ وہ سختی کریں گے کوئی نظریہ ہے. اب اس میں تمام جماعتیں اس ملک میں ہمیشہ دیکھتی ہیں کہ حالات کیسے ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ کی دم پکڑ کر کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں آگے آنے کا موقع. پارٹی کا تو ایک بہت بڑی پارٹی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. درست ہے, لیکن 7 سال میں دیکھیے نا کوئی الحمدللہ ابھی بھی گراؤنڈ لیول پر کوئی اپوزیشن نہیں ہے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کے پروگرام میں کہیں رکاوٹ نہیں آئی. کسی نے یہ نہیں کہا ہم کھالیں پکی نہیں کریں گے, کسی نے یہ نہیں کہا ہم ٹیکس نہیں دیں گے, بچیاں اسکول میں نہیں بھیجیں گے. حکومت کا نظام ٹھیک چل رہا ہے. حکومت کا نظریہ یہ ہے اگلا الیکشن ہمارے لیے بہت کریٹیکل ہے. دنیا دیکھ رہی ہے یہ صاف شفاف ریکوپر الیکشن ہو. تو حکومت چاہتی ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ پیغام ملے کہ آپ
کی انتخاب میں شمولیت پر کوئی آدمی کوئی پابندی نہیں ڈالے گا. آپ الیکشن لڑیں ٹھیک. اور اس میں کئی لوگ ڈیل ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو الحمدللہ حکومت اپنے تئیں الیکشن میں جائے گی اور ایک فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا اور اس میں تمام پارٹیوں No deal with any party. کوئی ایسا ہر پارٹی کے ساتھ ڈیل ہے کہ تمام لوگ آگے الیکشن لیں, تمام پارٹیاں مل کر حکومت کے ساتھ کام کریں کہ الیکشن کمیشن میں اگر وہ اس کے نظام میں کوئی بہتری چاہتے ہیں, انتخابات میں وہ بہتری چاہتے ہیں, حکومت سب پارٹیوں کا نقطہ نظر سن کر. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب لوگ آ کے حصہ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف صاحب بھی آ کے لیں. میرے خیال میں وہ تو قانون کو طے کرنا پڑے گا. حکومت کسی شخص پر اعتراض نہیں کرے گی, جو قانونی حیثیت ہے اس میں ہر آدمی آ کے حصہ لے. حکومت کو کسی چیز پر اعتراض نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی دیکھنے کی بات کیا ہے. سب آدمی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ حکومت گر جائے, آج یہ حکومت ختم کر دیں, صدر صاحب بھی چلے جائیں, وزیر اعظم بھی چلے جائیں, تاکہ وہ آرام سے آ کر حکومت شروع کر لیں. اب حکومتیں ساری دنیا میں حکومتیں اس لیے تو نہیں چلائی ایسا جاتی, نہیں ہونے جا رہا. بالکل نہیں ہو رہا. یہ حکومت مضبوطی سے اپنا وقت پورا کرے گی, فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے, عوام اپنا فیصلہ دیں گے. فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کی آپ نے بات کی ہے, لیکن میں ساتھ ساتھ اب ذرا کالرز کو بھی انکارپوریٹ کروں گا. کالرز آپ ہمیں کالز کریں اور گورنر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ان سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں آج آپ کو موقع ہے کہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے نمبرز ہیں 92000647 92000647. اس پہ آپ ہمیں کالز کر سکیں. یہ لاہور کا ہے کوڈ 42 آپ ملائیں گے تو تب یہ نمبر ملے گا. فرسٹ کالر ذرا چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم جی. ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اپنے ٹی وی کی آواز ذرا کم کیجیے گا جی اور بولیے گا کیا کہیں گے آپ. جی السلام علیکم جی, میں تنزیل الرحمان جی اکاڑا چونی سے بات کر رہا ہوں. جی تنزیل صاحب اکاڑا سے فرمائیں جی. جی میرا سر سے ایک سوال ہے کہ کیا ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ختم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ختم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ آپ ہمارے بڑے ہو تو پلیز, ہمارا پاکستان بنا تھا اسلامک یعنی کہ قانون نافذ ہونا تھا یہاں پہ, لیکن یہاں پہ ڈیموکریسی آ گئی ہے, باہر کے قانون آ گئے, تو یہ دیکھیں ہم کیسے مینج کریں گے یہاں پہ. چلیں پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ڈیموکریسی اور اسلام کا ایک آپ بتا دیجئے کہ گورنر صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کے لیے بنا تھا تو یہاں پہ ڈیموکریسی آ گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے ہر دفعہ اپنی اس نیت کا اعادہ کیا ہے کہ اسلام اس ملک کی اساس ہے. تمام قوانین اسلامی قوانین کی روح کے ساتھ مطابقت رکھتے ہونے چاہیے, لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اسلام کے اس تصور کو سامنے لانا ہے جیسے میں نے حدیث پیش کی تھی, سہل, آسان, روشن اور انسان دوستی والا. اور جمہوریت بھی غیر اسلامی تو اور نہیں ہے. جمہوریت جو شورا کا تصور ہے اور جو فلاح کا تصور ہے وہ اسلام کے عین مطابق ہے. جہاں تک رہی جمہوریت کی بات تو الحمدللہ پاکستان میں اس وقت اسی حکومت کی وجہ سے ڈسٹرکٹ لیول پر صوبائی, نیشنل اسمبلیاں, سینٹ, اور ایک صوبے میں اپوزیشن کی حکومت, ایک صوبے میں آدھی اپوزیشن کی حکومت, لیڈر آف اپوزیشن. تو حکومت نے جمہوریت کے تمام تقاضے پورے کیے ہیں, لیکن ہمیں کچھ اپنے سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ کیا لوگ جو جمہوری نمائندے بن کر آگے آتے ہیں, جو سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں, ایک جو ووٹر ہے, کیا ہم نے جمہوریت کو اپنایا ہے, رواداری کا مظاہرہ کیا ہے, کیا ہم ڈفرنس برداشت کر سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں جمہوریت یک طرفہ تحفہ نہیں ہے, سب لوگوں کو ایک ہمارا جمہوری جو ایک انداز فرد کا ہے, فرد کا کیا رول ہے معاشرے میں, وہ بھی ناظرین ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا جو انڈیویجول کیریکٹر ہے وہ کس لیول پہ جا رہا ہے اور کیا وہ ڈیموکریٹک ہے یا نہیں, اور ٹالرنٹ ہم کتنے ہیں. ہم تو کسی کو گاڑی کے آگے سے راستہ گزرنے کے لیے بھی وہ جگہ نہیں دیتے ہیں, یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. کالرز کا سلسلہ جاری ہے, دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں جی, کہاں سے بول رہے ہیں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جناب؟ کہ ایک طرف تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے الیکشن فیئر ٹرانسپیرنٹ کرانے ہیں, دوسری طرف عالم یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کا کچھ جلسہ ہوتا ہے تمام گاڑیاں, ویگنیں اور پبلک ٹرانسپورٹ پکڑ لی جاتی ہے, اور دوسری طرف جب اپوزیشن کا جلسہ ہوتا ہے اور جلسہ گاہ کو پانیوں کو بھر دیا جاتا ہے, جس کی مثال یہاں پہ پچھلے دنوں منڈی باؤ کا جلسہ تھا. اس کا جواب مجھے چاہیے. چلیں جواب لے لیتے ہیں. یہ تو ویسے گورنر صاحب میں نے خود دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کا جلسہ ہوتا ہے, ویگنیں آپ پکڑ لیتے ہیں, یہ تو ہوتا ہے. اور اس میں ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ یہ لوگوں کی زندگیاں اس سے کتنی متاثر ہوتی ہیں, اس کو تھوڑا سا ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے 2 مہینوں میں میں سمجھتا ہوں یہ بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے.
آپ نے جہاں سے شروع کیا تھا کہ جی ملک میں پتہ نہیں کس قسم کا بھونچال آیا ہوا ہے، حکومت بکھری ہوئی ہے، پچھلے 2 مہینوں میں آپ اگر ساؤتھ سے ہم شروع کریں، خانے وال، کبیر والا، پاک پتن، اکاڑا، فیصل آباد، گجرانوالا، پنڈی، ٹیکسلا، کل پرسوں سیالکوٹ، نارووار، یہ 8-10 جگہ پر 2 مہینوں میں صدر صاحب نے جا کر ہزاروں لوگوں کو خطاب کیا۔ ٹھیک ہے، جو وہاں کے سیاسی رہنما ہیں اکثر وہ کہتے ہیں گورنر صاحب لکھ بندہ اندر ہے تو لکھ کی بار ہے، چلو لاکھ نہیں، 30,000 ہوگا، 20,000 ہوگا۔ اب 20-25,000 آدمیوں کو جب جلسوں میں لانا ہوتا ہے، وہ پیدل تو آ نہیں سکتے، دوسری جگہوں سے آنا ہوتا ہے، ان تمام لوگوں کو ریٹس کے مطابق پیسے دیے جاتے ہیں، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں جہاں پر اتنی گالی دی جاتی ہیں لوگوں کو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ چلے اس کا دوسرا رخ دیتے ہیں کہ پنڈی میں اس دن لوگوں کو تکلیف ہوئی، اسکول کے بچوں کو بھی تکلیف ہوئی۔ پنڈی میں اس دن صدر صاحب کی شفقت اور لوگوں کے تقاضے کی وجہ سے 21 ارب روپے کا لئی نالے کا وہ منصوبہ جو پنڈی کی تقدیر بدلے گا، یا پاک پتن میں گیس جو کہ پچھلے 50 سال میں پرامس کرتے رہے لوگ دی نہیں، تو میں سمجھتا ہوں چند گھنٹوں کی زحمت سے اتنے بڑے منصوبے، اتنی بڑی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اربوں روپے کے پیکج لوگوں کو ملتے ہیں، اور یہ ایسے اچانک کوئی بادشاہ نہیں دیتا، اس کے پیچھے ایک بڑی سوچ بچار، مشورہ، وہاں پر بھی مشورہ۔ تو لیکن دوسری بات یہ کہ اگر یہ جلسے نہ کریں تو پھر یہی میرے دوست کہیں گے آپ کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اسلام آباد کے ٹھنڈے دفتر میں بیٹھے، گھروں میں آپ رہتے تو ہیں۔ حکومت نے پیغام یہ دیا ہے جناب دیکھیں یہاں پر 1000-2000 وکیل ساتھ پہ آیا ہے، وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں تمام شہروں میں لوگ صدر صاحب کو خوش آمدید بھی کہنے آئے۔ تو اسی طرح کی مہربانی اپوزیشن کے جلسوں کے لیے آپ کیوں نہیں؟ اچھا دیکھیے، اپوزیشن کے جلسوں میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے، آپ روز پڑھتے ہیں، اپوزیشن اپنے جلسے کرتی ہے، ہم نے جگہ وہ کہہ رہے ہیں کی ادھر پانی چھوڑ دیا۔ نہیں بالکل نہیں، کہیں مجھے منڈی بہاؤالدین کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ آپ اگر آج دیکھیں اسلام آباد میں کسی شخص پر کوئی پابندی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے جلسہ نہ کریں، باقی جگہوں پہ بھی روز لوگ جلسے کر رہے ہیں، اپوزیشن اجلاس کر رہی ہے، ٹی وی چینلز پہ آ رہے ہیں۔ تو اب میرے خیال میں اپوزیشن یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کو اظہار کا ذریعہ نہیں مل رہا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ ایک اخبار اٹھائیں تو دیکھیں جو پارٹی حکومت میں ہے، جس کی میجورٹی ہے، اس کو تو جناب آپ ایک سپیس دیتے ہیں، جس پارٹی کا ایک ممبر بھی نہیں ہے ان سب کو 3 کالموں میں آپ سرخیاں لگاتے ہیں۔ ابھی تو حکومت کو اعتراض کرنا چاہیے کہ ٹیلی ویژن اور اخبار جو ہے وہ اپوزیشن کو ان کی اصل حیثیت سے بڑھ چڑھ کر پروجیکشن دیتا ہے۔ تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کا اگر اندازہ لگانا ہے تو اس کی سیٹوں سے اندازہ لگا کے اس کے مطابق کوریج دیجیے۔ میرے خیال میں ساری دنیا کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ جو پارٹی جس کی زیادہ نمائندگی ہے اس کی باتوں کو انڈر ڈسکشن بھی لائیں، اس پہ ڈسکس بھی کریں، کیونکہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے نا جی۔ دیکھیں اس وقت اگر گورنمنٹ پنجاب ہے وہ سڑکیں بنا رہی ہے، تعلیم کا کام ہے، میڈیکل کا کام ہے، لائف سٹاک کا کام ہے، خواتین کا کام ہے، اس پہ بحث کریں۔ آج کہیں کہ جناب جو آپ نے بچیوں کو مفت کتابیں دی تھیں وہ 8 ضلعوں میں دی تھیں، باقی ضلعوں میں کیوں نہیں دیں، اس پہ بحث کریں۔ آپ آج کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، پنجاب کی ایک خبر، باقی 9 خبریں ہر اس جماعت کی جس کا شاید حکومت میں اس وقت ایک ممبر بھی نہیں۔ اچھا، ایک پہلے ہم بات کر رہے تھے جس کو میں نے کالرز کے بات کرنے سے پہلے کہا تھا کہ ٹرانسپیرنٹ اینڈ فری یہ جو الیکشنز ہیں، اس کو یہ ویریفائیبل کس طرح ہوگا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن آپ کہہ دیں گے تو ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گے، یا کس طرح اس کو ویریفائی کیا جائے گا جی کہ یہ جو الیکشنز تھے بالکل ٹرانسپیرنٹ تھے، فری تھے، اور اس میں کسی کو کوئی قدغن نہیں لگائے گی کسی کے اوپر؟ میں ان باتوں میں نہیں جاؤں گا کہ پاکستان کی تاریخ کیا رہی ہے، ہمارا رواج کیا رہا ہے، میں الیکشن جیتوں تو فیئر، میں ہار جاؤں تو ان فیئر۔ یہ آپ دیکھ لیں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ فرنٹیئر میں ایک الیکشن ہوا جو کہ ایم ایم اے نے جیتا، باقی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان فیئر تھا، اور جب کراچی میں میرے خیال دوسری پارٹی میں جیتا، ایم ایم اے کہہ رہی ہے کہ وہ ان فیئر تھا۔ ہماری کچھ تاریخ کا حصہ ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اب بہت زیادہ دنیا اوپن اور ویزیبل ہو گئی ہے، بہت زیادہ فوکس میڈیا کا ہو گیا ہے، دنیا نے ہمارے پہ نظر رکھی ہے۔ ہم نے کہا جناب دنیا سے ساری ٹیمیں آئیں، آبزرور آئیں، آپ جو ووٹرز لسٹ ہے اس کی بات کریں، کوئی چیز طے کر لیں، ہم بالکل قانون، آئین
اور جو الیکشن کی ضروریات ہیں اس کے مطابق الیکشن ہوگا. اب اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی تاثر پھیل جائے کہ جناب یہ حکومت گئی اور ہم آنے والے. یوں تو نہیں ہو سکتا. حکومت اپوزیشن کو ویلنگلی خود تو سیٹ پہ نہیں بٹھا سکتی. کمپٹیشن ہوگا اور اس میں میں سمجھتا ہوں حکومت نے پہلے دن سے کہا ہے تمام پارٹیاں مل کر بات کریں کہ اگر ہم نے اس قوم کا سیاسی امیج ٹھیک کرنا ہے اس میں ایک اوپن فیئر الیکشن کی تمام اوبلیگیشنز کو حکومت پورا کرے گی. ایک اور چیز اوپن اینڈ فیئر الیکشنز کی تمام اوبلیگیشنز, لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ لوگ پہلے ہی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی جیتے گی الیکشن. اب صدر صاحب نے ریسنٹلی یہ کہا کہ میرے ساتھی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ الیکشن جیتیں گے. اب واٹ ڈز اٹ امپلائی کہ یہ اس سے کیا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہے کہ انہوں نے جیتنا ہے؟ ووٹ تو لوگوں نے دینا ہے. اگر صدر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, ہمیشہ میرے خیال میں صدر صاحب جب کہتے ہیں وہ, میں ان جلسوں میں جتنے پنجاب میں جلسے ہیں میں وہاں شریک ہوتا ہوں, خود بھی میں بولتا ہوں. صدر صاحب کے الفاظ ہمیشہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ اگلا الیکشن بہت اہم الیکشن ہے, آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں جو روشن خیالی پہ یقین رکھتے ہیں, جو ملک کی ترقی ہوئی ہے اس میں ساتھ دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کبھی کسی پارٹی کا نام نہیں لیا اور کسی پارٹی کا راستہ نہیں روکا. لیکن جو کل کو فرض کہتے ہیں کہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو ووٹ دیں کیونکہ یہ مجھے ووٹ دیں گے. میرے خیال میں وہ صدر صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان طاقتوں کو ووٹ دیں جو ملک کی ترقی روشن خیالی پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن میں تو اسرار صاحب آپ سے یہ کہتا ہوں ووٹ تو لوگوں نے دینا ہے. اگر فرض کریں صرف صدر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے پھر تو الیکشن کی ضرورت نہ ہوتی. ہر آدمی نے ووٹ دینا ہے. اگر صدر صاحب کے کہنے پہ صرف ووٹ دینے ہوتے تو پچھلے الیکشن میں حکومت کو سرحد میں بلوچستان میں نہیں, میرا جو کنسرن ہے جوان صاحب وہ صرف اتنا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ فیڈریشن کو ظاہر ہے کہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, پورا ہر ایک کا وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے, تو اس کو ایک چنک آف دا سوسائٹی کو اٹریکٹ کرنا یا اس کو ایڈریس کرنا وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا نہیں. میرے خیال میں نہیں, انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ روکیں جو ملک میں تنگ نظری, شدت پسندی اور پاکستان کو پیچھے لے جانا. لیکن ہے تو وہ بھی پاکستانی نا. لیکن دیکھیے ان میں دیکھیے اس ملک کو فیصلہ کرنا ہے اسرار صاحب. ہم نے مذہب کے غلط نام پر, مذہب تو دین ہمارا رحمت کا اور امن کا دین ہے, لیکن اسی ملک میں اب جو آپ مثالیں دیکھتے ہیں کئی جگہ یہ آج میرے خیال ٹانک کی خبر لگی ہوئی ہے, کچھ سرحدی علاقوں میں جہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے, بلوچستان میں لوگ ٹرانسمیشنیں لائنیں اکھاڑتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم صرف جمہوریت کے نام پر تمام ان طاقتوں کو تو نہ آگے آنے دیں جو پاکستان کا بھلا ہے. اچھا, یہ جو طاقتیں ہیں ان کا ایک شاخسانہ ہم ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا اسلام آباد کے اندر, رائٹ انڈر دا نوز آف دا گورنمنٹ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک مدرسے میں خواتین بہت بڑی تعداد میں انہوں نے ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں, کلاشنکوفیں پکڑی ہوئی ہیں. تو اس کے باوجود کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت کمپلیسنٹ ہے, اس کو سپورٹ کر رہی ہے تاکہ ویسٹ کو دکھایا جا سکے یہ سلسلہ. تو واٹ از دی ریالٹی ایکچولی؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ جو حفظہ مدرسے کا اور لال مسجد کا مسئلہ ہے وہ دراصل اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ گو کہ شدت پسندی اور انتہا پسندی یا نیرونیس پاکستان میں محدود ہے, لیکن یہ کتنی فیٹل اور کتنی وائلنٹ ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں ہم اس چیز کو نظر انداز نہ کریں کہ بعض دفعے ہماری غفلت کی وجہ سے اسلام کے نام پر لوگ کس قسم کی تنگ نظری کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ ایک میرا خیال ہے ویک اپ کال ہے ہمارے لیے. اچھی بات یہ ہے کہ میں ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں, اخبار پڑھتا ہوں, یونیورسٹی میں بچوں سے باتیں کرتا ہوں. میں نے آپ کے پروگرام دیکھا جس میں بچے آئے ہیں. میرے خیال میں جو سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ اسلام کے اس غلط رخ کو جو چند مذہبی قوتیں سامنے ابھارنا چاہتی ہیں اس کو رد کرتا ہے. یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا ریڈیمنگ فیکٹر ہے. حکومت کی کچھ مجبوریاں نہیں کہوں گا, نہ مسئلتیں کہوں گا, لیکن حکومت طرح ایک پروڈنس سے کام لے رہی ہے کہ اب جب کہ اسلام آباد میں ایک اور جلوس نکل رہا ہے, یہ دوسرا مسئلہ نہ کھڑا ہو, لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. نہیں, لیکن اس کا امپیکٹ دیکھیں نا صاحب, جب آپ یہ بات کرتے ہیں
तो मस्जिद हफ्सा का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ रहा है। जी बिल्कुल ठीक। उसका एक जो इमेज है, हम सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं, वहाँ पे खवातीन ने कलाशनकोव से पकड़ी नहीं, तो ये जो इमेज है इसकी बात करते हैं। लेकिन कॉलर्स का नाज़रीन हमारे साथ सिलसिला जारी है और कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 92000647 92000647। देखते हैं कि कॉलर है हमारे साथ, हमजे शाहीन साहब हमारे प्रोड्यूसर, उनके शहर से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अजहर अमीन बात कर रहा हूँ टोबा टेक सिंह से। जी टोबा टेक सिंह से फरमाइएगा जी। जी सर, मैं खालिद साहब से बात करना चाहता हूँ कि ये मेरे रोल मॉडल हैं। तो एक तो ये सच बात है कि लोगों की अक्सरियत ने ये जो सियासत है ना, लोग सड़कों पे करते हैं, जल्द से इसको मुस्तरद कर दिया है। तो ठीक है, लेकिन अवाम की दिलचस्पी मुल्क में इस कदर है कि अगर कभी हमारे मुल्क पर कड़ा वक्त आता है तो हम इकट्ठे हो जाएंगे, ये बात तय है। तो क्यों हमारा रवैया अमेरिका के सामने मादर खाना होता है, मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ। पूछ लेते हैं। अमेरिका का तो बड़ा जबरदस्त एक किरदार है हमारी पॉलिटी में, तो इसमें हम लोग क्यों इतना माजरत खाना रवैया इख्तियार करते हैं? इस साथ साथ मेरे ख्याल में जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने जो हमारे खारजी मामलात हैं उनको बड़ा हिकमत से चलाया, और इसमें खारजी पॉलिसी में हमारा जो सेंटर पॉइंट रहा वो था चीन के साथ ताल्लुकात को बढ़ाना। अभी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, जिस तरह चीन ने हमारी डेवलपमेंट में, हमारे साथ दिफाई मामलात में तावन किया, उसकी बिल्कुल मिसाल नहीं। लेकिन पाकिस्तान की पोर्ट बन गई, डीप पोर्ट बन गई और KKH इम्प्रूव हो गई। फिर देखिए हमने इंडिया के साथ डायलॉग किया, कश्मीर पे रोज़ लोगों को शहीद होते थे, मामलात में बड़ी बेहतरी आई। अफ़गानिस्तान में हम पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम था कि जी हमारे यहाँ से दहशत गर्दी हो रही है, हमने उसमें बहुत सख्ती से उसको रोका, और हमने दुनिया में तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात पैदा किए। जहाँ तक अमेरिका की बात है, एक लाइट वेन में पाकिस्तान में तो आधी सियासी जमातें सारी सियासत इसी बात की करती हैं कि वो कल 3 अमेरिकन कांग्रेसमैन से मिल आए हैं, और फिर जनाब ये माशरे में एक ये फैलाया जाता है एहसास हम आने वाले हैं। हुकूमत ने देखिए आज जो सदर साहब की स्टेटमेंट है, वो कोई ऐसा आदमी स्टेटमेंट देगा जो अमेरिका के सामने झुकने वाला। उन्होंने कहा है कि स्टॉप blaming, otherwise stop cooperation. It doesn't show the frustration. No, I think it sends a very right message. अमेरिका देखिए दुनिया का एक बड़ा ताकतवर मुल्क है। पाकिस्तान बहुत हमारे उसके साथ तारीखी ताल्लुकात हैं, सन 48 से लेकर सीटो सेंटो। मैं तारीखी ताल्लुकात की बात करते हैं दिवान साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, जब हम चाइना की, अभी आपने खुद बताया, चाइना की जब हम बात करते हैं तो चाइना के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है उसमें मुख्तलिफ लैंडमार्क्स नजर आते हैं, ह्यूज लैंडमार्क्स, गवादर है, KKH है, यू नेम इट एंड यू गेट इट। आप देखते हैं अमेरिका के साथ हमारा रिलेशनशिप, कोई लैंडमार्क्स नजर नहीं आते, साथ ब्लैकमेलिंग भी चल रही होती है, पैसे भी देते हैं, साथ ब्लैकमेल भी कर रहे होते हैं, तो ये कैसा रिलेशनशिप है? अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी मुल्क के साथ कोई रिलेशनशिप जो है अपनी सोवरेनिटी की कॉम्प्रोमाइज पे नहीं है, कोई मुल्क भी हो। हम पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़े होने वाला एक मजबूत ताकतवर इस्लामी मुल्क है। ताल्लुकात हर मुल्क के साथ हैं, हम किसी के साथ बिके नहीं हुए, ना झुके हुए हैं। अमेरिका के साथ हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, हमारा डिफेंस इक्विपमेंट इस वक्त अमेरिका के साथ दुनिया का लार्जेस्ट फुल ब्राइट प्रोग्राम है, जिसमें हज़ारों हमारे PhD अमेरिका में, लाखों पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं, और हर पाकिस्तानी का दिल बीच में ये भी दिल होता है कि ग्रीन कार्ड भी मिल जाए। तो अमेरिका के साथ इस वक्त हमारे हर फील्ड में, दिफा में, तालीम में, इकॉनमी में बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, और हमें इन ताल्लुकात, लेकिन साथ साथ सैकड़ों में से वहाँ पे जेलों में भी हैं, ये बात भी है, मसाइल है मुसलमानों को, वो भी मजबूत ताल्लुकात होंगे तो वो हल होंगे। ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब देखिए ना, दुनिया के वो इस्लामी मुल्क जिन्होंने अमेरिका के साथ दुश्मनी की हुई है, खामखा अपने लिए मुश्किल ली हुई है, तो पाकिस्तान को फ़ख्र होना चाहिए कि इसको रशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में है, हम करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अगले 4-5 दिनों में चाइन जाएंगे, प्रेसिडेंट जा रहे हैं दुनिया के मुल्कों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के साथ एक कनेक्टेड मुल्क है, वी आर नो लॉन्गर आइसोलेटेड, और ये हमें बहुत इस चीज़ पर फ़ख्र होना चाहिए। फ़ख्र करते हैं इस पे, और ये सही कहा कि आजकल हम पराया स्टेट नहीं है, और इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 जी, वालेकुम सलाम। कौन सा वो कहाँ से जी? वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप ऑन एयर हैं, बताइएगा कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मैं तारिक ज़ियाद सादकाबाद से बात कर रहा हूँ। जी तारिक साहब सादकाबाद से। गवर्नर साहब ने मेरा सलाम किया, मैं गवर्नर साहब ने गल करना चाहता भी साडी तहसील सादकाबाद वास्ते
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਦਿਓ ਚਲੇ ਤੇ ਜੇ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ थी। गल कर लेना जी, थैंक यू वेरी मच। और ये जो हम बात कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी, अब मेरा ख्याल है कि वापस आते हैं गवर्नर साहब का जो मेजर एरिया है डेवलपमेंट का, और वो कॉलर ने भी ये कह दिया कि सादिकाबाद में उन्होंने कहा कि थोड़ी सी तवज्जो दी जानी चाहिए। मैंने अर्ज़ किया पिछले दिनों जब सदर साहब खानीवाल और पाकपतन गए तो उन्होंने सदर्न पंजाब के लिए एक बड़ा तारीखी गैस का मंसूबे का आगाज़ तो नहीं बल्कि मैं कहूँगा वो तकमील हो रही है, जिसमें देखिए जी पाकपतन, बहावल नगर, विहाड़ी, यजमान, मंशनाबाद को 10 तहसीलों का ये गैस का मंसूबा है। पहले इसी इलाकों से लोग प्राइम मिनिस्टर रहे, कभी कुछ नहीं हुआ। और हुकूमत पंजाब को क्रेडिट देना चाहिए कि उसने सदरन ज़िलों को उनकी आबादी से ज़्यादा के पैसे दिए हैं। और मैं तो पिछले दिनों रहीमिया खान गया था। रहीमिया खान थोड़ा सा इस लिहाज से खुशकिस्मत ज़िला है कि चूँकि वज़ीर आला ने अपना इलेक्शन वहाँ से लड़ा था, तो रहीमिया खान को अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले हैं। फिर आजकल जो हमारी ज़िले हुकूमतें हैं, आप सुनकर हैरान नहीं होंगे क्योंकि आप कई दफ़े खुद वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं, अरबों रुपए उनके पास भी मौजूद है। लेकिन मैं इन साहब को कहूँगा मुझे ख़त लिखें अगर सादकाबाद की कोई ख़ास मसाइल हैं उन पर हुकूमत तवज्जो देगी। गवर्नर साहब, आप जाते रहते हैं मुख्तलिफ ज़िलों में, मुख्तलिफ तहसीलों में, और लोगों के साथ एक कांटेक्ट भी रखते हैं, उनकी पल्स पे भी आपका हाथ होता है। क्या आज तक सालों गुजर गए आपको ये काम करते हुए, क्या अचीव किया है आपने इस हवाले से, अगर आपसे पूछा जाए कि जी आपका ये जाना, लोगों से कांटेक्ट करना, यू आर द ओनली गवर्नर हु इज डूइंग एक्चुअली दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो इसमें क्या सूरत हाल है? लोगों को क्या रिलीफ महसूस होता है कि उनका गवर्नर खुद उनके पास आया हुआ है, या एक सिस्टम हम क्यों नहीं डेवलप कर देते कि वो सिस्टम हो, लोग जाएं और उनका काम हो जाए? इसरार साहब, असूली तौर पर तो सारा निज़ाम मुल्क का एक कॉरपोरेट सिस्टम के तहत होना चाहिए कि सुबह हर आदमी के सामने एक रिपोर्ट आए, उसके ऊपर वो एक्शन ले। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ अभी भी वसाइल की कमी है, मसाइल ज़्यादा हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पर हर जो लीडर है कोशिश करता है कि वो ज़ाती तौर पर लोगों की मदद करे। मेरे ख्याल में हुकूमत से लोगों के तल्लुक़ का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, एक तो लोगों की आवाज़ पहुँचती है, फिर ये एहसास है कि हुकूमत और लोग इकट्ठे हैं। मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि क्यों नहीं लोग ग्राउंड पे निकलते, इसी वजह से कि कोई ना कोई आदमी वहाँ जाकर, खा वो सदर साहब हों, वज़ीर आज़म हों, हमारे वज़राए आला हों, जाते हैं वहाँ दौरे करते हैं, लोगों के मसले हल होते हैं, अखबार में जो मसला आता है फौरी तौर पर उस पर काम किया जाता है। तो मैं समझता हूँ एक तो लोगों को आवाज़ मिलती है, हुकूमत का उनसे ताल्लुक़ बैठता है, फिर जो सारे महकमे होते हैं जब वो देखते हैं कि जनाब सदर साहब आ रहे हैं, वज़ीर आज़म आ रहे हैं, वो खुद चौकन्ना हो जाते हैं और लोगों के बेशुमार मसाइल हल होते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि महकमों के दरमियान रब्त कायम हो जाता है। सुई गैस वाले कहते हैं जी यहाँ पर हम सुई गैस लगाने को तैयार हैं, हमें यहाँ ज़मीन चाहिए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहती है जी हम ये ज़मीन देने को तैयार हैं, वापडा यहाँ बिजली लगा दे। वापडा कहती है क्या तरीक़ाकार होता है? मैं तो खुद चूँकि जा चुका, मुझे तो पता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को भी पता चले कि जब आप जाते हैं तो क्या तरीका होता है। आप खुली कचहरी भी आप लगाते हैं, उसमें फिर किस तरीके से आप एड्रेस करते हैं लोगों के? देखिए जी इसरार साहब, चूँकि ये अब तकरीबन मैंने पंजाब के तमाम ज़िले, तमाम तहसीलें एक से ज़्यादा दफ़ा जा चुका हूँ, तो जाने से पहले हम उस ज़िले से लोगों के तमाम मसाइल से आगाही करते हैं। हर महकमा अपनी रिपोर्ट, अपने अपने मसाइल और अपनी तजावीज़ पेश करता है। फिर मैं अपने स्टाफ के ज़रिए वहाँ पर लोगों से रब्ता करके पहले कुछ मालूमात लेने की कोशिश करके एक जायज़ा बनाता हूँ कि मसला क्या होता है। फिर वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ महकमों में खुद मैं जाता हूँ, वहाँ पर वापडा, सुई गैस, नादरा, FIA लोगों के मसले सुनता हूँ, उससे मुझे और आगाही होती है। फिर वापस आके हम उस शहर में ऐलान करते हैं जनाब आपको कोई तकलीफ़ है तो आप आएँ, और उसको मैं यकीन दहानी करता हूँ कि कोई आदमी उनको आने से ना रोके। वो लोग आते हैं, दरख्वास्तें लाते हैं, मैं तमाम महकमों को कहता हूँ कि इनकी दरख्वास्तें लें, इस पर मुझे अपना व्यू पॉइंट दें पहले, फिर मैं कुछ दरख्वास्तों को वहीं पर सुनता हूँ। तो उससे जैसे मैंने कहा कितने % इसका रिजल्ट आता है? अच्छा, फिर वापस आके हर महकमे को डायरेक्टिव दिया जाता है, फॉलो अप होता है। फॉलो अप होता है। मैं तो सच्ची बात कहें, मैं तो समझता हूँ कि कई दफ़ा कहता हूँ कि शायद कुछ असर नहीं होता, लेकिन मेरा स्टाफ कहता है जी जो महकमों की तरफ से कंप्लायंस रिपोर्ट आती है
اس میں تقریباً وہ کہتے ہیں کہ ویل اوور 80% مسئلے حل ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب مجھے مسلسل لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ آئے تھے، آپ اتنے دنوں میں نہیں آئے، آپ دوبارہ آئیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے محکموں میں بھی اب ایک ذمہ داری کا احساس ہے. وہ بھی اس چیز کو، گو کہ فیڈرل محکمے ہیں، ان کے اپنے وزراء ہیں، وہ بھی اس چیز کو مثبت انداز سے لیتے ہیں. اچھا، اس میں یہ جو سڑکوں وغیرہ کا بھی ایک سلسلہ ہے، مختلف جگہوں پہ جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں، یہ فارم ٹو مارکیٹ جو روڈز کا سلسلہ ہے، اس کو بھی آپ مانیٹر کرتے ہیں؟ وہ یہ بھی کوئی مسئلہ بھی سامنے آئے، دیکھیں نا اس وقت اچھی بات یہ ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومت نے ایک بڑا کئی سالوں کا ایک ترقیاتی منصوبہ بنایا ہوا ہے. کون کون سی سڑک بننی ہے، کون کون سا ایئرپورٹ بننا ہے، کہاں کہاں گیس پہنچنی ہے، کہاں کہاں پورٹ بننی ہے. تو حکومت ایک بڑے انتظام کے طریقے چل رہی ہے، جس میں صوبائی پنجاب کی حکومت نے خاص طور پر سڑکیں، لائف سٹاک، ایگریکلچر، ان کا ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے. اور یہ منصوبہ کئی سالوں کا ہے اور مسلسل بہتری آ رہی ہے. جو لوگ پاکستان باہر سے اس وقت آ رہے ہیں، پاکستانی یا کسی امریکن پاکستانی کو ملے 5 سال کے بعد، یا جو ڈونرز ایجنسی کے لوگ آتے ہیں، وہ واضح طور پر اس وقت فرق محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ترقی کی ایک بہت مثبت فضا ہے. اور میں نے کئی دفعہ بیرونی ملکوں کے مشن کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر آپ نے یہ 5-7 سال اس رفتار سے لگا لیے تو آپ ایک غریب ملک سے نکل کر مڈل انکم ملک بن جائیں گے. اب ہماری 840-47 ڈالر کی جی این پی پر کیپٹا ہے. 1000 جب ہو جائے تو یو کم انٹو مڈل انکم گروپ. تو الحمدللہ پاکستان میں اس وقت دیکھیں نا جو دنیا کے بینک آ رہے ہیں، کس نے بارکلے، سوئس کریڈٹ، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک، دنیا پاکستان کی طرف رخ کر رہی ہے. زیادہ ضرورت یہ ہے کہ لیکن ان کو ریگولیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ الگ ایشو ہے، لیکن گورنر صاحب اس کو میں یہ بھی کہوں گا کہ جو بینکس ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ان کو مانیٹر کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایک کالر ہے نیکسٹ، ہم دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو ہلو ہلو. یہ آئی ایم سوری، میں نے بار بار آپ سے کہا ہے ناظرین کہ جب آپ فون کریں ہمیں تو اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آواز اچھی طریقے سے آئے اور آپ کی آواز ہم تک صحیح طرح پہنچ سکے. کالرز کا سلسلہ جاری ہے، آپ ہمیں کالز کرتے رہیے گا. ایک چیز جو ایجوکیشن کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا بڑا فوکس ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ آپ یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی جاتے ہیں، لوگوں کو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں جو آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس کی، اس کے حوالے سے ہم نے کل پروگرام کیا، اس میں جو بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا دے پرفارمڈ ونڈرفل، اور وہ آئے اور انہوں نے اپنا جو نقطہ نظر کیا. یہ جو ایجوکیشن کا فوکس ہے، اس حوالے سے آپ پورے پنجاب کی جو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف دا پروونس، وہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی پنجاب نے یہ بڑے دنوں سے، شروع سے ہی پنجاب میں تعلیم کا رواج تھا. پنجاب کے ٹیچر دوسرے صوبوں میں جایا کرتے تھے. اس حکومت نے تعلیم پہ بہت زور دیا ہے. جو پرائمری تعلیم، مڈل تعلیم، سیکنڈری اسکول اور اب کالجوں میں اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. بلڈنگیں ٹھیک ہو رہی ہیں، ٹیچر آ رہے ہیں، کریکلم ٹھیک ہوا ہے، ٹیچرز ٹریننگ ہوئی ہے، ایگزام کا نظام ٹھیک ہو رہا ہے، بے شمار کام ہو رہا ہے. اس طرح یونیورسٹیوں میں صدر صاحب اور ایچ ای سی کی مدد کی وجہ سے یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھی ہے، نئے ڈپارٹمنٹ کھل رہے ہیں، نئے پروفیسر آ رہے ہیں، لیب، لائبریری، اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ پی ایچ ڈی پروگرام ہو رہا ہے. میں کل ٹیکسلا یونیورسٹی میں کانوکیشن پہ تھا اور وہ مجھے بتا رہے تھے جی کہ 5 سال پہلے ہمارے ماسٹر لیول کے 10-20 اسٹوڈنٹ تھے، آج 200 اسٹوڈنٹ ہیں. 93 لڑکے ان کے پی ایچ ڈی کر رہے تھے. وہ اس سال 3-4 نئے ڈپارٹمنٹ کھول رہے ہیں. جتنے بچوں کو میڈل دیے وہ سب ہی نیسکام، ٹیلی نار، سب میں پہلے سے ملازمت کر رہے تھے. بلکہ ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں. میں نے ایک بچے کو پوچھا کہ آپ کا 4 سال کے جو انجینئرنگ کی تعلیم تھی اس پہ کتنا خرچہ تھا؟ اس نے کہا گورنر صاحب 40,000. میں نے کہا اب جو آپ کو نوکری ملی ہے اس کا فی مہینہ آپ کی کیا تنخواہ ہے؟ انہوں نے کہا گورنر صاحب 40,000. تو یعنی 4 سال کی تعلیم کا خرچہ ایک پہلے مہینے کی پے کے برابر تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی ہیں؟ یہ اس لیے ہوئی ہیں، ایک لیڈرشپ ہے جو ذاتی کاموں پہ کمیٹڈ نہیں ہے، وہ قوم کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، اس کی سوچ ٹھیک ہے، پیسہ موجود ہے، تو گڈ تھنگز آر ہیپننگ. میں جو بات کہہ رہا ہوں، ایجوکیشن پہ آپ کو تسلی ہے کہ جہاں پہ ہم جا رہے ہیں، جس طرف جا رہے ہیں وہ ٹھیک جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں سمت درست ہے، پیس از اوکے، سمت درست ہے. کوالٹی کا ایشو ابھی بھی ہے. ہمارے اساتذہ وہ کو اور اپنی کوالٹی بڑھانی ہے. ہم نے اپنی ایجوکیشن کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کرنا ہے. سمت درست ہے، ویژن درست ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم 5-7 سال اس چیز پہ لگے رہیں
اور یہ سلسلہ منقطع نہ ہو. دیکھیے جو صدر صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ایک جب واضح سمت کی طرف جا رہے ہیں, اگر یہاں پر ہم ایک کرائسس کریٹ کرتے ہیں نا کسان صاحب, تو یہ ایک ہمیں میرے خیال میں کل میں رات فیصل آباد میں انڈسٹریلسٹ اور ٹریڈرز کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, تو عمر ایوب صاحب میرے ساتھ تھے, ان کے آپ کو معلوم ہے ان کے گرینڈ فادر ایک ملک کے بڑے ایک انہوں نے بڑی خوشحال پاکستان کا عملی نمونہ دیا. ہم وی ور ایٹ دیٹ مومنٹ ایٹ اے ویری گڈ اسٹیج. اگر ہم اس کو سنبھال لیتے آج ہم کوریا سے آگے بڑھتے. اس وقت بڑا اچھا موقع ہے ہمیں, دنیا کی نظریں ہماری طرف ہیں, اپنی انڈسٹری ٹیک آف کر رہی ہے, ہمارا پلان آف ڈیولپمنٹ بڑا واضح ہے. لیکن چینج آف گورنمنٹ ڈز اٹ مین کہ کرائسس آ جائے گا؟ دیکھیے انفارچونیٹلی جو ہمارا ماحول رہا ہے, ہماری سیاسی پارٹیاں ابھی بھی بڑی شخصی پارٹیاں ہیں, اور ہماری سیاست کا بنیادی طور پر جو انداز وہ رہا ہے وہ ایک کنفرنٹیشنل انداز ہے کہ ادھر اور ہے, یا میں ہوں بس اور کچھ نہیں ہے. تو بدقسمتی سے اب جو ہم نے ایک جمہوری طریقہ اپنایا ہے اس کو میچور ہونے دیں. اس میں یقیناً یہ پرفیکٹ نہیں ہے, اس میں یقیناً غلطیاں ہیں, اس کو پرفیکٹ ہونے دیں. آئیں کھل کے الیکشن لڑیں, تنقید کریں, لیکن یہ ایک ترقی کے تسلسل کو نہ توڑیں, ورنہ جو اس وقت ایک امید لگی ہوئی ہے کہ غریب آدمی آہستہ آہستہ اوپر آئے گا, ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو صاحب جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ایک کام جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ دوسرا انتظار کیا جائے. لیکن میرا کنسرن یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن پہ آپ زیادہ توجہ دے رہے ہیں, ہماری پرائمری ایجوکیشن خاص طور پہ جو پبلک سکولز ہیں دے آر نیگلیکٹڈ. ان کے بارے میں کوئی پرائورٹی ان کی نہیں دی جا رہی, ان کے ٹیچرز کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, ان کی تنخواہیں کچھ نہیں ہیں. میں نے کئی جگہوں پہ جا کے دیکھا کہ اسکولوں میں جانور بندھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی فیسلٹیز نہیں مل رہی. تو جب پرائمری سکولز اگر ہمیں نرسری نہیں پرووائڈ کریں گے تو ہائر ایجوکیشن ہماری کہاں جائے گی؟ یہ اسرار صاحب جو آپ جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ سب لوگ یہی کہتے ہیں, اور حکومت بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. میں کل رات کے ذکر کرتا ہوں, میں فیصل آباد میں تھا تو مجھے ناظم صاحب کہنے لگے گورنر صاحب ہمارے پاس 3000 ٹیچرز کی کمی تھی, لیکن الحمدللہ گورنمنٹ نے ہمیں 2000 ٹیچر پوسٹ کر دی ہیں. تو آپ دیکھیں تقریباً پچھلے 2-3 سالوں میں 70-80 ہزار ٹیچر ریکروٹ ہوئے, اور یہ وہ ایف اے اور میٹرک پاس نہیں ہے, یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے بی اے بی ایڈ کیا ہوا ہے. اور ابھی اتنے انٹرسٹنگ پروگرام آ رہے ہیں ٹیچرز ٹریننگ کے, اسپیشل ٹریننگ, لینگویج ٹریننگ, سائنس ٹریننگ, اور پھر جیسے میں نے کہا ہر سکول کے لیے مسنگ فیسلٹیز, ٹیچرز, ان کے ٹیچرز کی ٹریننگ, امتحانوں کا طریقہ. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ چیزیں 2-3 سالوں میں نہیں ہوتی ہیں. اس کی آپ ابتدا کرتے ہیں, اس کی مانیٹرنگ ہوگی اور پھر اس میں سے رزلٹ نکلے گا. لیکن الحمدللہ اس بات کو ہمیں خوشی اس بات سے ہونی چاہیے کہ اسی ملک کے پڑھے ہوئے لکھے ہوئے لوگ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں پورا جو اس وقت آپ کی اکانومی چل رہی ہے, آپ کے بینک چل رہے ہیں, آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے, کون چلا رہے ہیں؟ اپنے لوگ چلا رہے ہیں. اور باقی یہاں پہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, وہ اپنا نام اللہ کے فضل سے بہت اچھے طریقے سے اوپر لے کے جاتے ہیں اور ملک کا نام بہت روشن ہوتا ہے اس سے. دیکھتے ہیں آخری کالر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جی, بولیے گا کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں جی رجب بات کر رہا ہوں, رحیم یار خان سے. رجب علی جی. رجب علی صاحب, رحیم یار خان سے کیا کہیں گے آپ؟ جی کہنا یہ تھا کہ آپ جو ہے پنجاب کا علاقہ جو رحیم یار خان ہے جی, یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جی ایسے گھرانے ہیں جو بہت غریب اور غربا لوگ ہیں, جی جی, ان کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے؟ چلیں پوچھ لیتے ہیں رحیم یار خان کے غریب. جی دیکھیے بالکل ٹھیک بات ہے, پاکستان میں بھی غربت ہے, گو کہ انٹرنیشنلی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غربت میں 10% کمی آئی ہے, لیکن اس کو ہم مانتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی بھی غربت ہے. صدرن پنجاب میں غربت زیادہ ہے, یہ بھی بات تسلیم کرنے والی. اب دیکھیے غربت زیادہ ہے دیہاتوں میں, الحمدللہ اس وقت گندم اچھی ہوگی, کپاس اچھی ہوئی ہے, حکومت نے کھانے پینے کی چیزوں کو یوٹیلیٹی سورس سے سستا کرنے کی کوشش کی ہے. بیت المال زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. خوشحالی بینک بلا بلا بلا. ایک پروگرام جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, میں نے وزیر اعظم صاحب کو ریکویسٹ کی کہ یہ زکوٰۃ کے مستحقین کو وی ٹی آئی کی ٹریننگ دی جاتی ہے, 1 سال کا کورس کرایا جاتا ہے. میں نے کہا جی یہ لوگ جب ٹریننگ لے لیتے ہیں اس کے بعد یہ کہاں جائیں؟ تو میں نے وزیر اعظم صاحب ریکویسٹ کی کہ ان کو آپ کو مالی امداد دیں. انہوں نے نہایت شفقت کرتے ہوئے کہا جی
کہ پنجاب میں جتنے وی ٹی آئی کے ٹرینڈ ہیں ہم ان کو 15 سے 20 ہزار روپے کی امداد دیں گے تاکہ وہ اپنا کام شروع کریں. انشاءاللہ اس سال ہم 15-1 ہزار لوگوں کو پیسہ دیں گے. میں کل ملتان جا رہا ہوں اور اس مرحلے کی پہلی قسط جس میں 3,000 لوگوں کو 6 کروڑ روپے بانٹا جائے گا, 20-20 ہزار روپیہ, جس میں یہ ملتان سے لے کر یحییٰ خان تک لوگ شامل ہوں گے. لیکن کیا ہر شخص کی غربت ختم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں. کیا چائنا میں ہر شخص کی غربت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی. اچھا ایک چیز مجھے آخر میں مجھے بتائیں کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے, یہ سب کچھ آپ سارے دورے یہ ساری چیزیں یہ کیوں کرتے ہیں گورنر صاحب, اور لوگوں کو تھکا دیتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں, آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں. آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ڈو یو ہیو اینی پولیٹیکل ڈیزائنز؟ کیا کوئی اگلا کوئی ارادہ الیکشن لڑنے کا ہے کیا؟ کیوں کرتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں ہم سب کو اس مسئلے میں رہنمائی اپنے لیڈر صاحبان سے ملتی ہے. جس محنت سے میں دیکھتا ہوں پریزیڈنٹ صاحب, پرائم منسٹر دن رات کام کرتے ہیں. ان کے ورکنگ آورز میرے خیال میں 9 سے لے کر 12 بجے تک, اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ان کی ٹیبل پہ آئے حل نہ ہو. تو آئی تھنک ہمیں بڑی اچھی رہنمائی ملتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے قائدین کے قدم پہ چلیں. اسی طرح ہی ہونا چاہیے. گورنر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور بہت سے سینسٹیو ایریاز کو بھی ہم نے ٹچ کیا اور پولیٹیکل ایریاز کو بھی ٹچ کیا. آپ کا بھی ہم نے دیکھا کہ کیا جو کنٹریبیوشن ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور پنجاب کے حوالے سے جو ایک خاص طور پہ صورتحال ہے اس کو آپ نے ٹچ کیا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور انشاءاللہ آپ سے جو باقی جو دیگر منصوبے جو رہ گئے ہیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ان کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے اور اسی کے ساتھ اب پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آخر میں آپ کے ساتھ جو ہمیشہ کی طرح ہم دعا شیئر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ خوش رہا کریں, خوشیاں بانٹتے رہا کریں. اس کے علاوہ پاکستان اور پاکستانیوں کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانہ کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. منڈے کو بھی ہم انشاءاللہ لاہور سے پروگرام کریں گے. منڈے کو آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.